آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جیسے ہی عشاء کا وقت تھوڑی دیر گزر گیا تو وقت ختم ہو گیا، یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت تک نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو گیا۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے۔ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس کے بارے میں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ کچھ وہ احادیث ہیں جن میں رات کے تیسرے حصے تک، ثلث لیل تک، تہائی رات تک نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ یہاں تک نماز پڑھنی چاہیے عشاء کی آخری وقت تک۔ اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ آدھی رات تک ہے۔ اور تیسری وہ احادیث ہیں جن میں عشاء کا جو وقت ہے وہ سحری کے ختم ہونے تک، فجر کے شروع ہونے تک ہے۔ تو 3 طرح کی احادیث ہیں۔ اب یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں ٹائم ہے کتنا۔ تو نماز عشاء کا جو ٹائم ہے وہ شروع تب ہوتا ہے جب مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی تفصیل ہے، مختصر 2-3 جملے بول دیتا ہوں کہ جب شفق غائب ہو جاتا ہے، شفق وہ جگہ ہے جہاں سورج غروب ہوا تھا، تو اسی جگہ کے اوپر کچھ آثار اس کے رہ جاتے ہیں۔ پہلے سرخی آتی ہے، پھر سفیدی آتی ہے۔ اس سرخی کو بھی شفق کہتے ہیں اور سفیدی کو بھی شفق کہتے ہیں۔ سرخی کو شفق احمر اور سفیدی کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اس میں بھی خیال ہے کہ شفق احمر کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شفق ابیض کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو چلے ختم کس وقت ہوتا ہے یہ بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلی جو تہائی رات تک ہے اس میں چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی اس طرح کہ ایک دن 5 نمازیں پڑھائیں ان کے اول وقت کے اندر جب ان نمازوں کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرے دن اس وقت نمازیں پڑھائیں جب ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو عشاء کی نماز پڑھائی دوسرے دن، یعنی جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ تہائی رات کے وقت پڑھائی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہائی رات، تیسرا حصہ رات کا، وہ آخری وقت سمجھ آتا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ دیکھیں کہ ایک سائل نے سوال کیا، ترمذی کے اندر بھی اور باقی کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ ہی ٹھہرا لیا، فرمایا تم کچھ دن ہمارے ساتھ ٹھہرو، دیکھو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پہلا اور آخری ٹائم بتایا ہے، تو آخری ٹائم جو ہے وہ تہائی رات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اور فرمایا ہے یہ عشاء کا جو وقت ہے یہاں تک پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو انہیں میں 2 چیزوں کا حکم دیتا۔ ایک تو انہیں میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک لازمی کریں، اور دوسرا انہیں میں یہ حکم دیتا کہ عشاء کی جو نماز ہے وہ تیسرے حصے تک، تہائی رات تک مؤخر کر دیں۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وقت تہائی رات ہے۔ اب دوسرا موقف سنیں، وہ ہے نصف رات۔ نصف رات کے بارے میں نبی علیہ السلام آپ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کا وقت نصف رات تک ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کا وقت آدھی رات تک کر دیتا، نصف لیل تک کر دیتا۔ تو یہ بھی حدیث موجود ہے۔ آئیے تیسرا موقف کہ فجر تک، اس کی بھی قولی احادیث بہت ساری موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کا وقت تب تک ہے ما لم یطلع الفجر، جب تک فجر شروع نہیں ہوتی، فجر طلوع نہیں ہوتی، صبح صادق نہیں ہوتی، تو اس وقت تک عشاء کا وقت ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ پھر اس میں کیسے تقسیم کی جائے۔ اس میں علماء نے بڑی پیاری وضاحت کی ہے اور بڑی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ تیسرے حصے تک نماز پڑھنا یا آدھی رات تک نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، بہترین وقت ہے، پسندیدہ وقت ہے۔ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، بندہ اپنی تھکاوٹ کافی حد تک اس کی ابھی دور ہوتی ہے، اسے نیند غالب نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی،
تو اس حوالے سے تہائی رات تک نماز پڑھے یا آدھی رات تک نماز پڑھے، اور یہ بہترین وقت ہے۔ اور فجر تک نماز پڑھنا جائز ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مکروہ وقت ہے، نہ کوئی زوال کا وقت ہے، نہ کوئی اس میں منع ہے۔ منع نہیں ہے بلکہ حدیث میں موجود ہے کہ فجر شروع ہونے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب لیٹ پڑے گا تو اس میں وہ کیا کرے گا، اس میں تھکا ہارا پڑے گا، بے توجہی سے پڑے گا یا سستی کے ساتھ پڑے گا، اس کے بہت زیادہ چانس ہے۔ تو لہٰذا جو عشاء کی نماز ہے اس کا وقت فجر تک ہے، لیکن تیسرے حصے تک ہر صورت کوشش کرنی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، نہیں تو آدھی رات تک۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، مجبور ہیں، یا ویسے بھی آپ فجر تک نماز پڑھ سکتے ہیں، احادیث میں اس کی اجازت اور اس کی بات موجود ہے۔ اسی طریقے